خاندانی منصوبہ بندی خاندانی منصوبہ بندی آج کا المیہ ہے۔ آج دنیا کہتی ہے خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کریں، لیکن میرے پیارے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں، میں قیامت کے دن زیادہ امت پر فخر کروں گا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیوی ہے مگر رزق کی تنگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جا ایک نکاح اور کر لے۔ چنانچہ ایک نکاح اور کرتے ہیں، پھر آتے ہیں کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری دو بیویاں ہیں، خرچے میں ذرا تنگی ہے۔ فرمایا، جا ایک نکاح اور کر لے۔ تیسرا نکاح کر لیا، پھر خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تین بیویاں ہیں، خرچہ تھوڑا ہے۔ فرمایا، چوتھا نکاح کر لے۔ اس نے چوتھا نکاح کر لیا، پھر آ کر عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چار بیویاں ہیں، خرچہ تھوڑا ہے۔ فرمایا، حج پر چلا جا، ظاہر میں خرچہ زیادہ ہو رہا ہے، در حقیقت اللہ تعالی حج کی برکت سے رزق بڑھا رہے ہیں۔ تو نظر اپنی جیب پر رکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنی چاہیے۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہم منصوبہ بندی کے چکر میں اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اس واقعے سے دو باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ ایک یہ کہ اللہ رب العالمین نے نکاح کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے۔ آج کے نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں پھر نکاح کریں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر زنا اور نہ جانے کیسی کیسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی جو ترغیب دی ہے، اگر آپ زندگی میں تنگ ہیں، آپ معاشی طور پر کمزور ہیں، تو اپنے آپ کو اعمال سے جوڑیں، نماز سے جوڑیں، زکوٰۃ سے جوڑیں، حج سے جوڑیں، نوافل سے جوڑیں، دعا سے جوڑیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے آپ کو غنی کر دے گا۔ السلام علیکم۔